ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سجدہ سہو کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کل بتا چکا تھا کہ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی سجدہ سہو سے اس کو نہیں بھر سکتے، لہذا پھر سے پڑھیں، یعنی ایسی نماز کا پھر سے پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور سنن و مستحبات یعنی سنتیں اور مستحبات، مثلا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثنا، آمین، تکبیرات انتقالات یعنی رکوع اور سجدے کی تکبیریں، اور تسبیحات کے ترک سے بھی یعنی ان کے چھوڑنے سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی، مگر اعادہ مستحب ہے، یعنی ایسی نماز کا پھر سے پڑھنا مستحب ہے، لوٹانا مستحب ہے، سہون ترک کیا ہو یا قصدن، بھول کر ترک کیا ہو، بھول کر چھوڑا ہو یا جان بوجھ کر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فرض و نفل دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو سے وہ پہلا قاعدہ باطل نہ ہوا، مگر پھر قاعدہ کرنا واجب ہے۔ اگر نماز کا کوئی سجدہ باقی رہ گیا تھا، قاعدے کے بعد اس کو کیا یا سجدہ تلاوت کیا تو وہ قاعدہ جاتا رہا۔ اب پھر قاعدہ فرض ہے، بغیر قاعدے کے نماز ختم کر دی تو نہ ہوئی اور پہلی صورت میں ہو جائے گی، پہلی صورت میں یعنی سجدہ سہو والی صورت میں ہو جائے گی، مگر واجب الاعادہ ہو جائے گی کا مطلب فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب تو ابھی بھی چھوٹے گا، لہذا نماز واجب الاعادہ ہے۔ یعنی اس مسئلے میں دو صورتیں ہیں، اول تو یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے پہلا قاعدہ باطل ہوگا یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کا جو سجدہ چھوٹا تھا اس کو آپ نے قاعدہ آخرہ کے بعد کیا، یا جو ہے قاعدہ آخرہ کے بعد سجدہ تلاوت کیا، تو ایسی صورت میں پہلا قاعدہ باطل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پہلی جو صورت تھی یعنی سجدہ سہو کرنے کے بعد، تو پہلا قاعدہ باطل نہیں ہوتا، چلا نہیں جاتا، بلکہ پہلا قاعدے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی سجدہ سہو کے بعد میں دوبارہ قاعدہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نماز کا چھوٹا ہوا سجدہ کر رہے ہیں قاعدہ آخرہ کے بعد، یا قاعدہ آخرہ کے بعد سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پہلا قاعدہ ہی باطل ہو جائے گا، یعنی اب قاعدہ کرنا پھر سے فرض ہوگا۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ سجدہ سہو کے بعد جو قاعدہ کیا ہے، اگر آپ نے سجدہ سہو کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو ایسی صورت میں فرض ادا ہو چکا، لیکن نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر آپ نے سجدہ تلاوت قاعدہ اخیرہ کے بعد کیا، یا قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کا چھوٹا ہوا سجدہ کیا، پھر آپ نے دوبارہ قاعدہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ کا وہ قاعدہ ہی چلا گیا تھا، اس لیے آپ کا فرض چھوٹا، تو نماز پہلے سے یعنی سرے سے ہوئی ہی نہیں، بالکل نہیں ہوئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہیں دو سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔
پھر فرماتے ہیں کہ نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اور واجب نماز مثلاً وتر یہ فرض کے حکم میں ہے، لہذا وتر کا قاعدہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قاعدہ اولا بھول جانے کا ہے، یعنی جس طرح فرض کا قاعدہ اولا واجب ہے اسی طریقے سے وتر کا قاعدہ اولا بھی واجب ہے۔ اگر بھول جائیں گے اور پورے مکمل کھڑے ہو گئے ہیں تو لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ